أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج دوزخ سے نجات کے عشرے کی ابتدا ہو چکی، 21ویں شب، پہلی تاکرات، ممکنہ شب قدر اور شہادت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں ظاہر ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ مل کے چلوں، 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ پروردگار کی خفیہ تدبیر ہمارے لیے کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ پروردگار نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میرا آپ کا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہمیں بہانے دیتا ہے۔ وہ بہانے نہیں تلاش کرتا، وہ ہمیں بہانے دیتا ہے کہ ہم کسی طور سے اس کی بارگاہ میں آ جائیں، اور وہ جو مغفرت کے اور بخشش کے پروانے ہیں نا، جو بٹ رہے ہیں صاحب، بانٹے جا رہے ہیں، یعنی جس کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، انگنت لا تعداد ہیں، اس میں سے ہم بھی اپنا ایک پروانہ وصول کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ پورا رمضان جو ہے وہ ایک کامبو پیکج ہے بنیادی طور پہ مغفرت کا اور بخشش کے پروانوں کا۔ لیکن یہ جو 5 تاکرات ہیں نا، جس کی ابتدا ہو چکی ہے، یعنی جس کا ایک پہلا سلسلہ ہے، آج پہلی تاکرات ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں اگر بلا تمثیل کہوں تو یہ بمپر پرائز ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لاٹری تو کھلنے والی ہے صاحب، اور لاٹری کھل بھی رہی ہے، اور آج منادی پکار کے کہے گا، لہٰذا سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے اور اسے مناتے رہنا ہے۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کے عبادت صاحب، جسٹ امیجن 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ آپ سوچئے صاحب، بیونڈ دی امیجنیشن ہے، بس کھڑے ہو جائیے، اس کو راضی کر لیجئے، اور آئیے مل کے چلتے ہیں اس بارگاہ میں کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ ناظرین، کہاں سے آغاز کروں رفعت مولا کائنات کا بیان کہ وہ ہستی کہ کمال جہاں کمال کو پہنچے، وہاں سے مولا کائنات کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ خوبیاں جہاں اپنی رفعتوں کو پہنچیں، وہاں سے مولا کائنات کی خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ جن کے اوصاف کا بیان سے باہر ہے صاحب، کہ کیا شان ہے مولا کائنات کی، کہ جن کی ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو، جن کا یہ اعزاز ہو کہ آنکھ کھولی تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وجود مبارک سجا تو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر اور معمبر خوشبو سے سجا، جن کا وجود زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھا، جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے منتقل ہوئے، جن کے صدقے امت کے مشکل ترین فیصلے حل ہوئے، جو السابقون الاولون کا تاج سر اقدس پر سجا کر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، جو خاندان کو دعوت اسلام ملنے پر سب سے پہلے ساتھ دینے کا اعلان کرنے والوں میں شامل ہوئے، جن کے گھر میں سرکار علیہ السلام نے پرورش پائی ہو، اور سرکار علیہ السلام کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، اور جنہوں نے غسل وصال سرکار علیہ السلام کو دیا ہو، جو ادھر 4 یاروں میں داخل ہوں اور ادھر پنجتن پاک میں شامل ہوں، جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی، جن کی پہلی نماز حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجی، یعنی جو اعلان نبوت سے قبل ہی آغوش نبوت میں آ جائیں اور صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بن جائیں، اور پھر جن کے علمی اور روحانی انوار قیامت تک اکناف عالم کو منور و تابع کرتے نظر آئیں، جن کا خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا، جن کا وجود خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا، جن کو امام الانبیاء نے اپنے غلاموں کی جماعت کے سامنے من کنت مولا حفاظہ علی مولا کا تاج پہنا کر عشق کا غلامی
کا اور مولائیت کا آخری منشور پیش کر دیا. یعنی ہم جیسے غلاموں کو دراصل، ہم جیسے جتنے بھی اس وقت غلام سن رہے ہیں، جو غلام ہیں، جو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، ہم جیسے غلاموں کو یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو، اور جو میری حمایت چاہتا ہے وہ علی کی حمایت حاصل کرے، اور جسے میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ علی کی مولائیت پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کے مقام خاص کی قبا سجائی، صاحب بیت رضوان کا منفرد تاج سجایا، اصحاب بدر کا مکرم حوالہ آپ کو دیا، مولود کعبہ بھی جو ہیں اور داماد پیمبر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور حیدر و صفدر بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں، جو ہاشمی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، علوم نبوی کے امین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، صحابہ کی قبیل میں سب سے جدا بھی ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، جو تاجدار شجاعت بھی ہیں، جو شاہکار نبوت بھی ہیں اور پروردہ آغوش رسالت بھی ہیں، جو امام المشارق والمغارب بھی ہیں، جو مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں، جو مخزن جود و کرم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی ہیں، جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں، جو مظہر کمالات مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب احمد مجتبیٰ بھی ہیں. قرآن جن کے ساتھ ہے، مجھے کہنے دیجئے صاحب، قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، جانباز مجاہد بھی ہیں اور چوہتے خلیفہ راشد بھی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے پکارا کرتی ہے، جن کو یہ شرف عطا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں جنہیں اپنا بھائی قرار دیا ہو، ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آرام گاہ بنا ہو، جو ہر غزوے میں سائے کی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعزاز مل جائے کہ علی تمہاری مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، جن کی تلوار سے شرق و غرب کے کفر پر لرزہ طاری رہتا ہو، جن کی فتوحات سے اسلام کی روشنی چار سو پھیلی ہو، جن کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہو، جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن سے محبت ہو، جو بدر میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، خندق میں بھی ہیں، خیبر میں بھی ہیں، قضیہ میں بھی ہیں، بنو نذیر میں بھی ہیں، بنو قریظہ میں بھی ہیں، قینقاع میں بھی ہیں، بنو سعد کی سرکوبی میں بھی ہیں. یعنی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو علی علی نہ پکارتا ہو. ہر جگہ جہاں ہمت کی بات ہوتی ہو، شجاعت کی بات ہوتی ہو، بہادری کی بات ہوتی ہو، طاقت کی بات ہوتی ہو، قوت کی بات ہوتی ہو، تو ذوالفقار اس طرح لرزتے اور اس طرح برستے ہیں کہ کفر کے ایوان لرزتے ہیں، اور اس طرح سے لرزتے ہیں کہ ہر جگہ سے علی علی کی صدا آتی ہے. ناظرین کرام کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مقام و مرتبے کی ناظرین عجیب منازل ہیں صاحب، کہ جن کا علم بے مثال ہے، جن کا حلم بے مثل و بے مثال ہے، جن کا عدل بے مثل و بے مثال ہے، جن کی عدالتیں بے مثل و بے مثال ہیں، جن کی رفتوں کو وہ منزلیں نصیب ہوئیں کہ جن کے جسم کو نبی اپنا جسم فرمائیں، جن کے گوشت کو نبی اپنا گوشت فرمائیں، جن کی روح کو نبی اپنی روح فرمائیں کہ علی نفس مصطفیٰ ہیں، علی جان مصطفیٰ ہیں، علی نائب مصطفیٰ ہیں، علی اخی مصطفیٰ ہیں، علی وارث مصطفیٰ ہیں، علی راز مصطفیٰ ہیں، علی نور مصطفیٰ ہیں، علی تنویر مصطفیٰ ہیں، علی تصویر مصطفیٰ ہیں، علی محبوب مصطفیٰ ہیں، علی عکس مصطفیٰ ہیں، علی پرتاؤ مصطفیٰ ہیں، علی فنا فی المصطفیٰ ہیں، علی طالب مصطفیٰ ہیں، علی جانثار مصطفیٰ ہیں، علی یار مصطفیٰ ہیں، علی بہار مصطفیٰ ہیں، علی شیر خدا ہیں، علی سیف خدا ہیں، علی راز خدا ہیں، علی مولا کائنات ہیں. کہ وہ مولا کائنات ہیں کہ جن کی حقیقت وہ ہیں، جن کی حقیقت وہ ہے کہ ان کی حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، جن کو سمجھنا ممکن نہیں ناممکن ہے، کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اور یہ بھی کسی اور نے نہیں بتایا،
میری آپ کی ماں نے بتلایا. سوال کر لیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے بابا جان ذرا یہ تو بتلائیے. بھئی یہ محبتوں کی باتیں ہیں. یہ جو 92 کی ٹرانسمیشن ہے نا, اصل میں یہی اصل محبتوں کا پیغام دینے والی ٹرانسمیشن ہے. ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے, ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں. ہم دور کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم ملانے کی بات کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا, بابا جان میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جس وقت حضرت علی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ اور میں کیوں نہیں, میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. روایت کسی اور سے نہیں پہنچی ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پہنچی ہے کہ جو اپنے درست مشوروں سے اور بہترین رائے کے ذریعے خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں, جن کی عقیدت کے سمندر میں ڈوب کر فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ناظرین کرام, جن کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو صحابہ اس وقت سے پناہ مانگتے تھے, جن کے ظاہر و باطن کو سرور دو جہاں علم ظاہر و باطن سے مزین فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک جو امام الاتقیاء ٹھہرے, کہ جن کی محبت مجھے کہنے دیجئے کہ کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی سند ہوگی, جن کے لیے سرکار علیہ السلام یہ فرمائیں کہ جس نے علی سے محبت کی, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے علی سے دشمنی رکھی, جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی, اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. جن کو سرکار علیہ السلام مواخات کے موقع پر دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیں, جن کی بہادری شورائے آفاق بن جائے کہ عرب و عجم میں جن کی قوت بازو کے سکے آج بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں, جو قرآنی آیات میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں, جو قرآنی آیات میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں, بس یوں کہہ لیجئے کہ وہی ہے مولا کائنات جو ہم گناہگاروں کے وجود میں بسے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام, آئیے آج مولا کائنات کی بارگاہ میں مل کے چلنا ہے, اور ذہن میں رکھیے گا صاحب, ذہن میں رکھیے ایک بات کہ سب کچھ انہی کا ہے, سب کچھ انہی کا ہے. کسی بھی راستے سے آ جائیے, کسی بھی راستے سے آ جائیے, کوئی بھی دروازہ کھول لیجئے, ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے, ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے. کسی بھی دروازے سے نکلنے کی کوشش کیجئے, ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے. خدا کی عزت و جلال کی قسم, یہی گھرانہ ہے, یہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے ذریعے سے دنیا بھی مل جائے گی, آخرت میں بھی ممتاز ہو جائیں گے. کیونکہ جن کے لیے کائنات بنائی ہے, نہیں سمجھے بات بھئی, جن کے لیے کائنات بنائی ہے وہ دنیا و آخرت میں ان کے بھائی ہیں. جن کے لیے کائنات بنائی ہے, جن کے لیے کائنات بنائی ہے وہ ان کے سسر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو, یعنی جو ہمارے لیے مختص کر دی ہے جنت انشاءاللہ, جو ان کے صدقے ملنی ہے, اس جنت میں سرداری جن کو عطا فرمائی ہے وہ ان کے نواسے, یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یوں کہہ لیجئے صاحب کہ جن کو سردار بنایا جنت میں نوجوانوں کا, ان کا بابا جان کس کو بنایا ہے, بابا جان کس کو بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ کہیں سے بھی آ جائیے, بابا جان کی بارگاہ سے ہو کے ہی گزرنا پڑے گا. اور بابا جان کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین میرے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشدی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی خوبصورت پڑھتے ہیں, کمال پڑھتے ہیں, صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں, پرنس آف قوالی ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں, جناب شیر میاداد خان صاحب تشریف فرمائیں. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 21ویں شب یعنی پہلی طاق رات ممکنہ شب قدر اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع. اپنے رب کو مناتے رہیے صاحب.
ممکن ہے اگر یہ واقعی شب قدر ہوئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ کرم ہی کرم کے فیصلے ہیں، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ آغاز کرتے پروفیسر صاحب، اب میں ظاہر ہے سننے والے ہم تمام لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہم سب یہ چاہیں گے کہ مولا کائنات کے جو فضائل ہیں قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس انداز میں ابتدائیہ ہمیں دیا، اہل ایمان کو متوجہ کیا، اس کی روشنی میں اللہ جل مجدہ کی ذات کا سہارا لے کر کہتا ہوں کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے علی علی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، آہا، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسد اللہ الغالب، حلال المشکلات والنوائب، اللہ، دفاع المعضلات والمصائب، آہا، اخر رسول زوج البطول آہا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید اقبال صاحب، میں جب قرآن کا طالب علم بن کر قرآن کو کھولتا ہوں تو وہ مجھے جگہ جگہ کہتا ہے ما لہم من اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ جو ایمان کی حقیقت نہیں جانتے، ان کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ آہا، ما لہم من ناصرین، زور لگا لیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اہل ایمان اس کو کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ آہا، اے ایمان والو، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اہل ایمان تمہارے ولی۔ آہا، فَإِنَّ اللَّهَ مولاہ و جبریل و صالح المومنین۔ اللہ اس کا مولا ہے، جبریل اس کے مولا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنوں میں سب سے صالح ان کا مولا ہے، اللہ اکبر۔ صالح المومنین، مومنوں میں سب سے صالح ان کا مولا ہے۔ آہا، 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 ابن رمان کہتے ہیں کہ ہمیں جس قدر قرآن پاک میں آیات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ملی، اتنی اور کسی کے متعلق نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیات اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں نازل بھائی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کرو نا تو چوتھائی حصہ وہ اللہ نے ہماری شان میں اتارا کیا ہے۔ کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ پھر ایک حصہ دشمنوں کے بارے میں ہے اور حصے آتے ہیں، چوتھا حصہ قرآن کا۔ اور یہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ ہم جب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس جل مجدہ کی عظمت، ہیبت، قدوسیت، جبرویت مومن کے قلب و ضمیر پر آتی ہے، اور بندہ مومن نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا، اس کی عظمتوں کے گن گاتا ہوا، اسے جب ختم کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آہا، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دے دے۔ اللہ، اللہ فرماتا ہے کون سی راہ مانگتا ہے؟ خود ہی سکھاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آہا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی راہ ہی نہ چلا۔ قرآن کہتا ہے مجھے قیامت کے دن یا قبر میں بھی انہی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر، واہ، انہی کے ساتھ مجھے قبر اور حشر میں عطا کر۔ واہ، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین۔
یہ انبیاء علیہ السلام دعا مانگتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وفات ایمان کی حالت میں عطا کر اور صالحین میں ملا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صالحین کون ہیں؟ صدیق اکبر ابو بکر، صدیق اکبر عمر، صدیق اکبر عثمان، آہا، صدیق اکبر علی، آہا، صدیق اکبر حسین، آہا، صدیق اکبر حسن، آہا، یہ صدیق اکبر ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک اس دروازے پر ہر وقت کہ اللہ کی عطا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کون ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آہا، ان نبی کے غلاموں میں ایک وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ چکا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلا کر کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اتنا نہیں کہ بھوکوں کا پیٹ بھر کر کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آہا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، واہ، بلکہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں اس کی روشنی میں ہمیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سبحان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان کہ اللہ۔ آؤ میری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرو، میں دشمن خدا اور رسول پر غالب ہوتا ہوں، لیکن جب اس کی کوئی ایک ایسی بات دیکھتا ہوں جو اخلاق سے گری ہوئی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہائے، ہوں۔ ہائے، علی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی رضا سے خالی ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی اللہ بین یدی نجواکم صدقہ، صدقہ دے کر میرے نبی سے بات پوچھو۔ پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی واحد اس پوری امت مسلمہ میں نظر آتے ہیں، ایک دینار پیش کرتے ہیں ہائے ہائے، اور اس دینار کے بدلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے 10 مسئلے بھی لے جاتے ہیں، ہائے ہائے، علم کا ذخیرہ بھی لے جاتے ہائے ہیں۔ ہائے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو بات کہی کہ اے علی انما اوتیتا ما اوتی احد مثلک، اے علی تجھے اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ صحیح۔ وہ کیا ہے؟ تیرے جیسا سسر کسی کا نہیں، ہائے ہائے، تیرے جیسا بیوی ایسی رکھنے والا کوئی نہیں، دنیا میں تیرے بیٹوں جیسا بیٹے رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قرآن کس انداز سے بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، گھنٹوں چاہیے، بالکل دن ٹھیک۔ چاہیے۔ پیر صاحب ذرا اب آئیے، اب آئیے، اب ہمیں لے کے چلیں۔ ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب کیا جملہ ادا کروں کہ کن کی کنجی کی زبان سے، اس مبارک زبان سے جو مولا کائنات کے فضائل بیان ہوئے، آئیے ذرا اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کیا بات، جس سمت دیکھتے ہو نظارہ علی کا ہے، اور اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی کمال، دیکھو مگر بلند ستارہ علی کا ہے، آئے ہائے، اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے فقط اجارہ علی علی کا، آئے ہائے، واہ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی، بلا شبہ سعادت بھی ہے، خوش بختی بھی ہے، بلندی کا راستہ بھی ہے، ایسی پاک ہستیوں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنا۔ اور آج تو واقعی خاص کیفیت ہے، خاص رنگ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ پہ جوانی جچتی ہے اور سائیوں کا فیض بھی ہے۔ آج تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی ذکر علی سے جوانی کے رنگ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی، اللہ ہم اکثر حاضری دیتے ہیں، یہ بزرگ شفقتیں ہم پر فرماتے ہیں، لیکن آج جو جلال، جو روب
ہمارے بزرگوں سے نظر آ رہا ہے یہ یقیناً فیض علی المرتضیٰ ہے۔ ایسے میرے ذمے آپ نے جو خاص نقطہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آقا پاک کی پاک زبان کی روشنی میں مولا کائنات کی شان کیا ہے۔ تو میں صرف یہ بات پہلے عرض کر کے اپنی گفتگو کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے حوالے سے مولا علی کی یہ شان ہے کہ جو فضائل آپ کے قرآن میں آئے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں آئے، 300 آیات کی بات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام احمد بن حنبل جیسا متقی، پرہیزگار اور محتاط بندہ یہ کہتا ہے کہ جتنے فضائل میرے نبی نے اپنی امت میں سے علی المرتضیٰ کے بیان فرمائے ہیں اتنے کسی اور کے فضائل بیان نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ گنتی فرما دی، تقریباً کہتے ہیں کہ کم و بیش 5000 حدیثیں میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر، صرف علی کے تعارف میں عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ان 5000 کی بات کہاں، میں تو زیادہ سے زیادہ عرض کر سکوں گا تو 5 بھی اتنے وقت میں نہیں مکمل کر سکوں گا، لیکن آئیے وہ اس پرندے کی طرح اپنا نام لکھوانے کے لیے شروع تو کرتے ہیں، کریموں کا کرم ہو۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں مولا علی پاک کی جس صفت کو بہت ہی واضح کیا گیا ہے اور پوری طرح جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان اتنی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی توجہ کرے تو کمی نہیں رہتی، وہ کمال کی صفت ہے کہ علی پاک وہ بادشاہ ہے جس سے خدا کی بھی محبوبیت کا کمال حاصل ہے اور مصطفیٰ کی بھی محبوبیت کا کمال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ جنید بھائی جب آپ درجات پہ بات کرتے ہو نا تو سارے درجے اچھے ہیں، عاشق کے درجے اچھے ہیں، زاہد کے درجے اچھے ہیں، لیکن اس بات پر پوری کائنات متفق ہے کہ سب سے بڑا درجہ تو محبوبیت کا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، جس طرح حضور کے محبوب جیسا کوئی نہیں، اسی طرح محمد کے محبوب جیسا بھی۔ اللہ اللہ، علی وہ ہیں جنہیں محبوبیت خدا بھی نصیب ہے، محبوبیت مصطفیٰ کا بھی کمال نصیب ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث طیر آتی ہے، پرندے والی حدیث، حضرت انس بیان واہ فرماتے واہ ہیں واہ، کہ میں ایک بنا ہوا پرندہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہائے ہائے، اور حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ حضور نے پہلا لقمہ لیا اور کہا یا اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین بھی ہے اللہ اللہ، واہ، کیا بات، اور تجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، تیرے رسول کو بھی سب سے واہ، زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث ہائے 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 ہائے، یا اللہ میرے پاس تو اسے بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے اور تیرے محبوب کو سب سے زیادہ خیر بہترین بھی ہے اور سب سے زیادہ محبوب ترین بھی۔ انس بن مالک فرماتے جو حضور کا جملہ مکمل ہوا یہ فکرہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں گیا، میں نے دیکھا مولا علی، میں نے عرض کی حضور کھانا کھا رہے ہیں، مشغول ہے۔ سرکار کی طرف آیا، حضور نے دوسرا لقمہ ڈالا اور پھر وہی دعا کی یا اللہ اسے بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے بھی محبوب ترین ہے، تیرے محبوب کو بھی ہائے محبوب۔ ہائے ہائے ہائے، انس فرماتے دوسری دفعہ پھر دکل باب ہوا، میں پھر حاضر ہوا، جا کے عرض کی حضور مشغول ہے۔ تیسری دفعہ حضور نے جب پھر دعا کی کہ یا اللہ اسے بھیج جو تجھے بھی محبوب ترین ہے، مجھے بھی محبوب ترین ہے، تو دروازہ کھٹکا تو میں نے پوچھا کون، تو مولا علی ذرا بلند آواز میں بولے میں علی ہوں۔ تو اس وقت میرے نبی کریم نے فرمایا اسے اندر آنے دے، تو مولا علی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا اور شکریہ رب کا ادا کیا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے اپنے بہترین اور اپنے محبوب ترین کے طور پر اسی شخص کو بھیجا ہے جو تیرا نبی بہترین بھی سمجھتا ہے اور اپنے لیے محبوب ترین بھی سمجھتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان۔ تو قبلہ خدا کی محبوبیت کا بھی کمال اور مصطفیٰ کریم کی محبوبیت کا بھی کمال، اور کہاں رکیں اور کہاں چلیں۔ بخاری پڑھتا ہوں تو خیبر کا موقع آتا ہے، شام کے وقت میں اعلان کرتا ہوں کل میں جھنڈا دوں گا ہی اسے کہ جس کا تعارف یہ ہوگا کہ وہ خدا اور خدا کے رسول کا عاشق ہوگا۔ مجھے نہیں ڈر آتا یہ جملہ کہتے ہوئے خدا اور خدا کا رسول اس بندے کا عاشق ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ ان کا محبوب ہے، وہ اس کے محبوب ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا صبح جھنڈا کسے ملا، آئین علی ابن ابی طالب، حسنین کے بابا جان کو دے کر میرے نبی نے کائنات پر منزل محبوبیت کو واضح کر دیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو خدا کی بارگاہ میں بھی کمال محبوبیت کا حامل ہے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا کمال۔ بھئی غدیر خم پہ لے چلیے، کی طرف چلتے ہیں، خم کی طرف
پہ تو غدیر آئیں گے خم، تو صحیح پھر اخیر ہو جائے گی. غدیر خم پہ لے چلیں. اچھا سیدھے ادھر چلیں. ادھر چلیں. اس حدیث کا سہارا لے کے ضرور عرض کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا ساری کائنات پر مجھ محمد کی محبت فرض ہے, اور اللہ امرنی بحب علی, مجھ محمد پر علی کی محبت فرض. آہا, اب لے چلو ادھر مقام خم پر, وہاں بھی محبوبیت کا کیا معیار میرے نبی نے بیان فرمایا. فرمایا لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا, میری اور علی کی محبت کو کبھی جدا نہ کرنا. ہائے 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 ہائے, کوئی اختلاف رکھے, کوئی جھگڑا کرے, اس مسئلے پر پوری امت متفق ہے مولا کے اس معنی پر کہ محبت والے معنی. حضور کہتے ہیں لوگوں جو کو چاہیے کہ میں اس کا محبوب بنوں, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے علی اس کا محبوب. اللہ اکبر. اللہ, یعنی یہ لفظوں کی بندش بتا رہی ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں یہ صرف میرا ہی محبوب نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی یہ شرط ہے کہ تم بھی اسے محبوب بناؤ گے تو میں تمہارے دلوں میں جو میری محبت پائی جاتی ہے اسے قبولیت کی سند عطا. اللہ, علی کے بغیر محبوبیت کی قبولیت کی سند تمہیں نہیں ملتی ہے. اور پھر یہ روایت سید عائشہ صدیقہ کی اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں میں جو وہم اور گمان ہے دوریوں والے وہ دور ہو جائیں. بھئی سب سے پہلے سر کس نے جھکایا تھا؟ سیدہ عائشہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا. پھر میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا زوج علی المرتضی. آج کے نفرت زدہ ماحول میں لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ محبوبیت علی کی مبلغہ کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ. اللہ 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 کریم ہمیں ان کے صدقے میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم کیا اور خوبصورت, ہمارا جو سانس آئے آئے بھی تو علی علی کرتے جائے بھی تو علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہاں دیکھیں وہاں محبت کا معاملہ کیا ہے کہ سیدہ کائنات سے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں سلام اللہ علیہ. یعنی دیکھیے ہر طرف محبت ہی محبت ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اب چونکہ محبت کی بات چل پڑی ہے تو آئیے ذرا مولا کائنات سے, یہ تو ظاہر ہے ابھی فرامین کی روشنی میں بات ہوئی نا, اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس درجے محبت فرمائی ہے ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بڑا خوبصورت انداز سے چل رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو محبت تھی, ان محبت کی میں ذرا وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھوں. محبت کا مظاہرہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا, سامنے بٹھا کے خود کہا اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, واہ واہ, اور آپ سے میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے. واہ 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 واہ, یہ لاڈ کا کتنا خوبصورت انداز ہے. واہ واہ واہ. سب کو تو بتا رہے تھے لیکن حضرت علی کو بھی سامنے بٹھا کر خود تنہائی میں بتایا سبحان اللہ, تاکہ حضرت علی کو اس بات کا گہرا احساس ہو کہ اے علی آپ کے والد صاحب کے جو میرے اوپر احسانات ہیں ان احسانات کی وجہ سے آپ سے محبت کرنا میرے لیے لازمی بنتا ہے. اللہ, پھر آپ کا جو معیار ہے تقوی والا, آپ کا جو معیار ہے اطاعت والا, آپ کا جو معیار ہے شجاعت والا, اور آپ کا جو معیار ہے قلب و ذہن کا وہ کیپیسٹی والا ہونا کہ آپ میرے دین کے علم کے امین بن رہے ہیں. اللہ, اس وجہ سے بھی میرے اوپر لازمی بنتا ہے کہ میں آپ کی محبت لوگوں کو بتا کر جاؤں, تاکہ لوگ جب آپ سے محبت کریں تو ان کو پتہ ہو کہ حضرت علی سے محبت کیوں کی جا رہی ہے. تقوی کی وجہ سے, اطاعت کی وجہ سے, سبحان اللہ, علم دین کی وجہ سے, اور دین کی حفاظت کی وجہ سے. اللہ, اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت علی سے محبت کا حق ادا کروں, اگر میں اس کو کہہ دوں کہ اگر آپ صحیح متقی نہیں بنیں گے تو آپ محبت علی کا حق ادا نہیں کر رہے. اللہ, اگر آپ علی سے محبت کر رہے ہیں اور آپ دین کے صحیح عالم بننے کے لیے تیار نہیں تو محبت علی کا حق ادا نہیں ہو رہا. آپ اگر حضرت علی سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں حفاظت دین نہیں ہو رہی بلکہ دین میں انتشار پھیل رہا ہے تو آپ محبت علی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو محبت علی کے ساتھ یہ جو لازمی شرائط ہیں
یہ بھی حضور نے خود بیان کی واہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی یہ آپ کی اپنی پسند ہے، چونکہ آپ کے کزن ہیں اور آپ کی بیٹی کے خامند ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک جانبداری والی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، معیاری محبت ہے واہ اور سطح کی محبت ہے، چونکہ یہ قرآن کا جملہ ہے کہ جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، واہ تو یہ میرا سب سے متقی صحابی ہے، امام الاتقیاء، امام الاتقیاء امام ہے۔ الاتقیاء، اسی طرح یہ امام الاولیاء بھی ہے۔ واہ تو آپ کے علم ہے کہ ہمارے اولیاء کے اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جذب کے راستے سے روحانی فیض ملا وہ تو سارے کہتے ہیں، حتیٰ کہ مجدد الافسانی جیسے بزرگ بھی کہتا ہے جذب کا راستہ امت پر حضرت علی نے کھلوایا ہے۔ واہ تو یہ جو معیارات ہیں یہ بھی ساتھ بتائیں تاکہ لوگ صرف محبت کی وجہ سے نجات کی طرف نہ بڑھیں، محبت کے ساتھ لازمی شرائط کو بھی جانیں۔ اللہ اچھا اس میں ذرا دیکھیں بڑی خوبصورت بات غزوہ خیبر والی، یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جو جس کو میں پسند کرتا ہوں اور جس کو تو پسند کرتا ہے وہ بندہ بھیج، اور جس کو ہم بھی اس کے محبوب ہیں وہ بھیج۔ تو حضرت علی آئے تو کر کے کیا دکھایا؟ خیبر کو فتح کر کے دکھایا۔ واہ تو اس کا مطلب جو فاتح شر ہوگا، جو فاتح باطل ہوگا وہ علی ہے، واہ اور جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ بھی فاتح شر و باطل ہوگا۔ واہ واہ تاکہ لوگوں نے جو محبت کو معیارات سے الگ کر کے سمجھا ہوا ہے تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ صرف محبت نہیں ہو رہی، اس محبت کے باقاعدہ تقاضے ہیں، اس کی باقاعدہ بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، علی اور قرآن ساتھ ساتھ چلیں گے۔ واہ 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 اس کی وجہ یہ تھی قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ کیپیسٹی حضرت علی کے دل و دماغ کو حاصل ہے۔ واہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ امتیاز کیوں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ایک قرآن نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن کو سمجھنے والا شعور نازل فرمایا ہے۔ ہمیں دونوں چیزیں نصیب ہیں، واہ قرآن بھی ملا ہوا ہے، وہ شعور بھی ملا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اگر میں کہوں جو بندہ قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کی طرف جا رہا ہے، اور جو قرآن سے دور بیٹھا ہے اور قرآن کو بھی خدا کی کتاب سمجھنے میں شک میں بیٹھا ہے، وہ یقین رکھ لے وہ حضرت علی کی محبت کے دائرے میں نہیں آئے گا، اللہ وہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس کو یہ اپنا نظریہ کلیئر کرنا چاہیے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ واہ اس کو بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گہرا احساس تھا کہ میرے دین کے معیارات کے تعین میں میرے اہل بیت کا سیرت و کردار بہت اہم ہوگا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ نے خود فرمایا قرآن کو اور میرے اہل بیت کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ کہ اہل بیت جو سیرت و کردار پیش کیا، ٹھیک اس سیرت و کردار کی آب یاری میں جہاں حضور کا بڑا کردار ہے وہاں حضرت علی کا بھی خود بڑا کردار بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے صاحب کہ وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جو اپنی چشمان مبارک کو اس دنیا میں آنے کے بعد نہ کھولیں اور کھولیں اس وقت کہ جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، تو ذرا سوچیے اس محبت کا کیا عالم ہوگا، جن کو میرے سرکار مسجد میں جا کے تلاش کریں اور بڑے پیار سے بو تراب کہہ کر ان کے جسم اتھر سے مٹی کو صاف کریں، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ وقت کم ہے، مجھے وقفے پہ جانا ہے، لوٹ کے بات کریں گے۔ اب آئیے پروفیسر صاحب، مولا کائنات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی۔
اب ذرا اس انداز سے بھی سمجھتے ہیں بات کو کہ مولا کائنات کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ آپ بیان فرمائیں ذرا. گفتگو کا آغاز ہاں بر صغیر میں جس نے ختم نبوت کے محل میں دراڑ ڈالنے والوں کی درگت بنائی ان کے اس پیارے کلام سے کہ حب نبی ہے مہر علی، واہ مہر علی ہے حب نبی، واہ جسم لحموں کا لحمی، واہ جسموں کا جسمی، آہا کچھ فرق نہیں ماں بین پیا. آئے ہائے کچھ فرق نہیں ماں بین پیا. آہا کیا بات ہے. حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار دنیا تو اس آئینے میں دیکھتی ہے کہ چونکہ سیدنا حضرت ابی طالب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبتیں بانٹتے رہے، واہ قدم قدم پر جانیں نچھاور کرتے رہے، مال نچھاور کرتے رہے. دنیا تو اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام اس لیے علی مرتضیٰ سے پیار کر رہے ہیں، لیکن نبوت کی نظر اس بات پر تھی کہ کعبے کا مولود کعبے کو بتوں سے پاک کرے گا. آہا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ مولا کائنات کی محبت بلا وجہ نہیں تھی. انہوں نے اپنے جسم اور اپنے وجود کو لعاب دہن سے ہی تو تر و تازہ کیا کر کے سبحان یہ سعادت اللہ. پائی تھی. کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. آہا آہا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی آپ نے تجویز کیا. جی ہاں بالکل ٹھیک. کسی نے کہا کہ یہ حرب ہو، کسی نے کہا اسد ہو. فرمایا کہ نہیں، اس کو میں نے وہ نام دینا ہے جو زمین و آسمانوں میں بلند رہے گا، اللہ اکبر اللہ جس کی صدائیں چاروں طرف رہیں گی. واہ یہ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا ایک سبب بنا. اچھا اس نام کے اپنے صوتی اثرات ہیں. جب آپ علی کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ ڈھیلے ہو کے نہیں پکار سکتے، آپ کو اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا تب علی اندر سے نکلے گا آپ کے. تبھی تو علو آئے گا، ہاں علیہ السلام. ورنہ تو عظمتیں جاتی رہیں. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر جو بھی ذمہ داری ان کو دی، یہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا آسان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اگر تاریخ کے آئینے میں کوئی نیک نیتی کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس پر واضح ہوگا کہ جس گھر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہو اور نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے خون کے پیاسے ہوں، تلواریں خون آشام بن چکی ہوں، اللہ اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا محبوب ترین اور اپنی ذات سے محبت کرنے والا وہاں دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ علی میرا کیسا شیدائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان واری، ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ہم تو اعتدال کے ساتھ سب کی عظمتوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ایسا ہی ہے ایسا ہی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے مشرکین مکہ کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام کر رہے ہیں اور حملہ آور ہو کر جان لے لیتے تو آپ نے نیند پر تو نماز واری، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. ہائے 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 ہائے. اس سے محبت کا وہ بھی ایک محبت کی جھلک دیکھیں تو صحیح کہ اللہ جل مجدہ کی فریضہ ہے نماز اثر، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زانو علی رضی اللہ عنہ پر محو استراحت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر درمیان میں کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی آپ ذرا اٹھیں میں نماز ادا کر لوں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ محبت کے قرینے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے نماز وار دی، ہجرت کی رات جان وار دی. آئے ہائے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا. آئے ہائے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیمارداری کے لیے آئے، میرے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے میرے چہرے کو ڈھانپا، کپڑا ڈالا، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے
علماء لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا علی اب تم تندرست ہو چکے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، میں بیمار ہی نہیں تھا۔ اللہ۔ اور جب میں اٹھ بیٹھا تو اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جانتے ہو تمہاری محبتوں کا صلہ میں کیسے دیتا ہوں؟ آئے ہائے، میں نے اللہ کے گھر جا کر جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہی تیرے لیے بھی مانگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی مقام پر، اور جنید صاحب اسی محبت رسول کا جلوہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو ایمان کا حصہ جانتے تھے۔ واہ۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور دو بدو آتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ حضور علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ بھائی آگے جاؤ ان سے فیصلہ کرواؤ۔ وہ کہتے ہیں حضور ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم یہ میرے بھی مولا ہیں واہ، اور تمہارے بھی مولا ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر صاحب ذرا بتائیے، اب چونکہ صحابہ کرام کا ذکر آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اب صحابہ کرام پہ بات تھوڑی سی کھل کے ہونی چاہیے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اکرام صحابہ کرام جس انداز سے فرماتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی یہ غلط فہمی شروع سے ہی دور کر دینی چاہیے کہ صحابہ کی عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو اہل بیت نے عطا فرمایا، واہ۔ اور اہل بیت کی بے مثل عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو حضور کے صحابہ نے عطا۔ کیا خوبصورت بات کو وہیں سے جوڑ رہا ہوں جہاں پچھلے چنگ میں ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے یہ لفظ فرمائے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ واہ۔ اور ساتھ کرم یہ کیا کہ اس سے پہلے وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین، وہ پڑھ کے یہ لفظ کہنا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں یہ علی صرف مولا نہیں بلکہ جس طرح تم محبتوں کے زاویے رسول سے جوڑ رہے ہو اسی طرح محبت اور عزت کے زاویے تم نے رسول کے بعد علی سے جوڑنے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی سیدھا نبی پاک کہہ دیتے کہ علی تمہارا مولا ہے تو شاید مفاہیم میں کچھ گنجائش ہو جاتی، لیکن نبی نے پہلے اپنا مولا ہونا بیان کر کے ساتھ میں علی کا مولا ہونا بیان کر کے یہ بات کلیئر کر دی کہ جس طرح تم عزتوں کے رشتے اور اکرام کے رشتے رسول کے ساتھ رکھتے ہو، رسول کے بعد جو رسول کے چاہنے والے ہو تمہیں عزت و اکرام کے وہی رشتے علی کے ساتھ رکھنے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں جب رسول یہ کہہ دیں تو صدیق جیسا عاشق پھر اس پہ کیسا عمل کرے گا؟ واہ۔ عمر جیسا عاشق کیسے عمل کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی وظیفہ فرماتے رہے اور لوگوں کو بھی کہتے رہے ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، لوگوں نبی کی اہل بیت کی عزت کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ کون ہیں، ان میں تم محمد عربی کی نسبت کو دیکھنا۔ واہ جی واہ۔ یعنی حسن کی عزت حضور کو دیکھ کے کرنا، علی کی عزت حضور کو دیکھ کے کرنا، یعنی ایک راستہ متعین کر دیا عزت کا اور اکرام کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر وہ شخصیت ہے جس نے نبی پاک کے اس اعلان کو من کن تو مولا فہذا علی مولا والے اعلان کو باقاعدہ حکومتی سطح پر جاری فرمایا۔ واہ 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 واہ، سب سے پہلے سر تسلیم خم خلافتی سطح پر سر تسلیم خم تو کیا ہی کیا۔ کمال یہ ہے کہ جب دور خلافت ہے ان کا، واہ واہ، اس وقت اس نعرے اور اس پیغام کو حکومتی سطح پہ جاری کیا۔ واہ۔ وہ جو بدوؤں والی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ان سے کیوں کروائیں، تو کہا یہ میرا مولا ہے، یہ سب مومنوں کا مولا۔ رکے نہیں یہاں پہ، اس سے اگلا لفظ ہے، فرمایا دنیا والوں یاد رکھو جو اس کو مولا نہ سمجھے گا، جو ان کو مولا نہ سمجھے، جو ان کو مولا نہیں سمجھے گا، یعنی جو عزت و اکرام کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، میں عمر فتویٰ دے رہا ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر آگے چلتے ہیں اور وہ ہستی جسے عبداللہ ابن مسعود کے نام سے کائنات جانتی ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب مولا علی ہمارے پاس تشریف لاتے تھے تو اصول تھا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ایک فقرہ بولتے قد جاء خیر البریہ، اللہ اکبر، لوگوں احترام کرو
اللہ کی مخلوق میں سے بہترین آ گیا بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارا معمول یہ تھا کننا نعرف المنافقین اللہ بغضہم علیاً، جب علی آتے تھے ہم عزت و اکرام کرتے تھے اور جن کے چہرے جل جاتے تھے ہم محسوس کر لیتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ نفاق سے بھرے، یعنی مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ مولا کائنات کا نام ہے، اکرام سے ہوتا ہے، علی کے اکرام سے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تیرا میرا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے کہ علی کے اکرام سے پتہ چلے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور پھر جب بات حضرت سلمان فارسی تک جاتی ہے اور علی پاک کے اکرام کی بات چڑھتی ہے تو میں تو لفظوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ سلمان فارسی، سلمان محمدی، نبی پاک کا رازدار، راتوں کو پاس بیٹھنے والا، حضور کو مشورے دینے والا، اس اکرام کا لیول یہ رکھتا ہے کہ داڑھی مبارک سے اس گھر کے دروازے پر صفائی کرتا ہے جس کے اندر علی رہتا ہے، جس کے اندر سیدہ زہرا رہتی ہیں۔ صحابہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، امام خود سیدنا ابو بکر صدیق امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے دنیا کو بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کی عزت کرنا اصل میں رسول اللہ کی عزت کرنا ہے۔ تمام صحابہ مولائے کائنات کے اکرام کی انتہا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ یہ تھوڑا سا وہ صلح حدیبیہ میں نام والے وہ محبت کا وہ کیسا واقعہ محبت کا، بڑا چلے وہ میرے ابھی سبجیکٹ سے تو تھوڑا دور، آپ بیان کریں، لیکن میں اپنی بات کو مکمل کر کے ادھر آتا ہوں کہ جناب علی صحابہ نے یہ اکرام مولا علی المرتضیٰ کا کیا ہے، اور آج کے جو اپنے آپ کو صحابہ کے محب کہتے ہیں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر صحابہ کے نام لیوا ہو تو ابو بکر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے، عمر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے، ابو سعید خدری سے بڑا کہاں سے لاؤ گے، عبداللہ ابن مسعود سے بڑا کہاں سے لاؤ گے، اور جناب سلمان سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے، مجھے بتاؤ ابو ہریرہ سے بڑا صحابی کدھر سے لاؤ گے جو حسین پاک کے جوڑے بھی صاف کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اکرام اہل بیت اصل میں اکرام رسالت ہے۔ علی کا اکرام تو من کن تو مولا فہذا علی مولا کی پاکیزہ حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ اکرام کا وہی رشتہ جو آپ کا رسول کے ساتھ ہے، رسول کے بعد وہی رشتہ تمہارا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اب بات چل رہی تھی وہ محبت والی، کیا زبردست واقعہ کہ جناب علی کی حضور سے محبت کیسی اور حضور کی علی سے محبت کیسی۔ میں نے پچھلے چنگ میں حضور کی جو محبت ہے علی کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کی، وہ پرندے والی بھی اور مولا والی بھی۔ اب علی پاک کی کیسی محبت ہے، وہ صلح حدیبیہ کا وہ منظر نامہ جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مولا علی لکھ رہے تھے کہ من محمد الرسول اللہ، کہ یہ سرکار کی طرف سے۔ اب ظالموں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ لفظ ساتھ سے مٹاؤ، صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اصولی طور پہ لکھ دینا چاہیے تھا، کوئی غلط نہیں تھی، لیکن علی کی محبت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا قلم اور میرا ہاتھ محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ میں اس کلمہ تحریر شدہ کلمے کو کبھی مٹا اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ کی حضور کے ساتھ محبت، اس پر اگر میں اور کچھ بھی نہ کہوں تو یہ کہنا کیا کم ہے کہ ساری زندگی علی المرتضیٰ پہرے دار بن کے کھڑا رہا میرے رسول کا، آج بھی وہاں پہ ستون موجود ہے۔ آپ کو اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائے، جہاں مولا علی کا معمول تھا کہ جہاں سے بھی کوئی لوگ آتے تھے علی تلوار باندھ کے پہلے کھڑا ہوتا تھا کہ کچھ غلطی بھی اگر کرے گا نا تو اس کا مقابلہ علی کی تلوار کرے گی۔ اور پھر ہجرت کی شب آپ نے دیکھا کہ محبت کی وہ دیوانگی ہے اور محبت کی وہ مستی ہے کہ نبی نے سلایا، اور علی کہتے ہیں جتنی نیند مجھے اس رات آئی ہے اور کسی رات نہیں، مجھے کسی زندگی کی کسی رات میں آئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے نا، علی پاک کو کیوں ایسی نیند آئی؟ اس لیے کہ وہ مستی محبت رسول تھی، حضور کے ساتھ عشق کی دیوانگی تھی۔ اور علی یہ بتا رہے تھے کہ جفا جو عشق میں حاصل ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزاج ہی نہیں۔ علی پاک نے ساری زندگی خود بھی، اپنی آل کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی محبت رسول کا درس دیا، اور اسی درس کے ساتھ علی پاک نے ساری زندگی۔ سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے پاس ذرا میں حاضر خدمت ہوتا ہوں، بتائیے ذرا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام اور مرتبہ۔ آہا کیا بات ہے جی، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جہاں اور بہت سارے امتیازات ہیں، ان امتیاز میں سب سے نرالا امتیاز آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اب اس علمی مقام و مرتبے کی انفرادیت بھی دیکھیں، جس طرح آپ کی محبت کو لازم کرنے کے لیے باقاعدہ اعلان فرمایا، تو اسی طرح آپ کے مقام و مرتبہ علمی کو متعین کرنے کے لیے اپنے ساتھ بڑا عجیب تشبیہ دی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ کیا حسین تشبیہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ اس شہر علم میں تم نہیں آ سکتے جب تک تم اس دروازے سے گزر کے نہیں آؤ یہ تو ابتدا میں نے کہا تھا نا، ہر دروازہ مولا کائنات کا دروازہ ہے۔ یہ خود حضور کا فرمان، سرکار نے فرمایا فمن اراد الحکمہ فلیات ھذا، قیامت تک جس کو حکمت چاہیے وہ اسی دروازے سے آئے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اچھا ذرا جہاں تھوڑی سی میں لاجک بھی بیان کروں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ اس بندے کو کامل ملتا ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں۔ وہ کیا؟ دماغ بالکل صاف ستھرا ہو، صحیح، دل صاف ستھرا ہو، واہ، اس کے علاوہ وہ گناہوں سے پاک ہو، واہ، سبحان اللہ، تقوی بھی علم دیتا ہے، واہ، ذہن بھی علم لاتا کیا ہے، اچھی بات ہے، قلب لاتا ہے کشف، ہاں، علم کشف سے بھی آتا ہے، واہ، علم محنت عقلی سے بھی آتا ہے، واہ، علم کردار سے بھی آتا ہے۔ اللہ، تو چونکہ یہاں تینوں چیزیں جمع تھیں تو حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم علم میں نبوی لینا چاہتے ہو تو علم نبوی کے لیے پہلا کرینہ ہے حضرت علی کی شخصیت۔ اللہ، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیز کرو، اپنے آپ کو قلبی طور پر صاف کرو، اپنے کردار میں تقوی لے آؤ۔ اللہ، وہ پہلا بندہ جو میری امت میں اس کو بہت زیادہ لے آیا ہے وہ علی ہیں۔ اللہ، اس لیے علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ تم جب حضرت علی کے پاس آؤ گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ تم میرا علم لینا چاہتے ہو، علم ظاہری لینا چاہتے ہو تو عقل سے لے لو، علم باطنی لینا چاہتے ہو تو قلب کی بصیرت سے لو، واہ، علم جمیل لینا چاہتے ہو تو تقوی سے لو۔ واہ، تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ جناب آپ علم نبوی کے حامل بننا چاہتے ہیں، واہ، تو آپ یہ 3 شرطیں پیدا کریں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے بھی اسی ذریعے سے لیا، پھر میں تمہارا داخلہ مدینۃ العلم میں کرا دوں گا۔ واہ، تو دیکھیں یہ کتنا بڑا امتیاز ہے کہ صرف علم وافر کی اطلاع ہی نہیں دی بلکہ اس کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بارے میں اعلان فرمایا۔ واہ، بے حضور نے تو جو اعلان فرمایا سو فرمایا، وہ تو سب کے لیے مستند تھا، لیکن جب آزمائش کے حالات تھے، ان آزمائش کے حالات میں چیزیں الجھ رہی تھیں، اس وقت چیزوں کو ڈیپتھ کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ اور کامل صداقت کے ساتھ کون سمجھ رہا ہے، وہ حضرت علی نے فرمایا وہ میں ہوں۔ تمہیں جس چیز کے بارے میں مسئلہ ہے، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے، وہ مجھ سے پوچھ لو۔ تم تو کہتے ہو کہ یہ ایک نازک ترین حالات میں جہاں مجھے کھڑا کیا گیا ہے یہ منشاء عزتی تھی، لیکن میں آپ کو قیامت تک بھی ایک ایک چیز بتانے کے لیے تیار ہوں۔ واہ، سرکار کے بعد یہ دعویٰ اگر کسی نے کیا تو مولا کائنات نے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ، سلونی اما سلونی، اللہ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے دروازہ ویسے تو نہیں قرار دیا، لاملہ دروازے میں اور شہر میں اتنی مطابقت ہوتی ہے تو اس میں دوئی تو آپ کر نہیں سکتے۔ اور حکمتوں کے کتنے حصے عطا فرمایا آپ کو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، 9 حصے، اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دنیا کو انبیاء کے بعد حکمت کے 10 حصے کیے گئے، ٹھیک ہے، 9 حصے حضرت علی کے دل میں ڈالے گئے، 9 حصے ان کو عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک حصہ باقی کو دیا گیا۔ بھائی کیا کہنا، بھی انداز لیں، یعنی ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا اور 9 حصے مولا کائنات کو عطا ہوا، اور اس کا تقسیم ہوا اس میں بھی علی شریک، اس میں بھی شریک ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی۔ اب اس کا ایک واقعہ بھی سناؤں تاکہ لوگوں پہ گہرائی یقین ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو حضور نے ترجمان القرآن کہا ہے اور اپنی امت کا سب سے بڑا عالم کہا ہے، وہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس رات گھر گیا
تو آپ نے مجھے کہا عبداللہ یہ آپ کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم کو قرآن میں جمع کیا ہے؟ واہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن کا سارا علم سورۃ فاتحہ میں، سبحان اللہ، اور سورۃ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں، واہ، اور بسم اللہ کا سارا علم با کے نقطے میں، آہا، اور ساری رات آپ نے با کے نقطے پر گفتگو کی، واہ واہ واہ، صبح کا ٹائم ہو گیا، سبحان اللہ، میں آپ کے تبحر علمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، آہا، تو مجھے کہنے لگے کہ میرے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہے آئے جو ہائے، ٹھاٹھے مارتا ہے، اللہ، اللہ، تو اس سے اندازہ لگائیں بڑے بڑے کبار صحابہ جن کو یہ مسند ملے ہوئے۔ اچھا آخری واقعہ جو بہت حیران کن ہے، بتائیے، کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا کہ 2 عورتوں کا بچہ پیدا ہوا ٹھیک، جنگل میں، جس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے چلاکی یہ کی، بیٹی پیدا ہوئی اس نے چلاکی یہ کی کہ بیٹی دوسرے کے پاس رکھ دی اور بیٹا اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ دونوں کیس لے کر حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ ٹھیک، ایک پہلے مظاہرہ ملتا تھا، اس طرح کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں مامتا کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے آرڈر دیا گیا ٹھیک، کہ ان کو ذرا چیریں، تو اس سے اندازہ لگ جائے گا جس کا بچہ ہے وہ ماں کی کیفیت بتا ہاں دے۔ کیفیت بتائیے، ٹھیک ہے، تو جب یہ سوچ رہے تھے صحابہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا آپ کا انوکھا انداز دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ حل اب یہی ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس کا اور حل بھی ہے، تو سب نے کہا وہ کیا؟ آپ نے کہا ان دونوں کو عورتوں کو کہ ذرا تنہائی میں جا کر یہ دودھ دوہ دیں، جس کا دودھ زیادہ ہوگا وزنی ہوگا اس کا بیٹا ہے، جس کا دودھ کم ہوگا اور ہلکا ہوگا اس کی بیٹی ہے۔ اللہ، سارے حیران رہ گئے کہ یہ نسخہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن میں بیٹے اور بیٹی کا حصہ متعین کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ چھاتی میں موجود نہ؟ یہ علم صرف مولا کائنات کا ہو سکتا ہے۔ اوہ ہاں ہاں، سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ 21ویں شب ہے، پہلی تاخرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور بس اب آخری لمحات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع بھی ظاہر ہے، ایک انتہائی دلسوز موقع ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ مولا کائنات کا تذکرہ کرتے وقت صاحب کبھی جو ہے گردن جو ہے وہ خم نہیں کھاتی، ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جنون کی کیفیت وجود کے اندر ہے، ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ تو آئیے ذرا جب وہ نام لیتے ہیں تو طاقت آ جاتی ہے، تو ان کی شجاعت اور بہادری کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پروفیسر صاحب بتائیے ذرا آپ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں۔ کیسے بیان کی جا سکے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی شعر میں غور کر لیا جائے کہ قوت پروردگار، اب ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ جس کے ساتھ ہو اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس طرح اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، واہ، کیا دنیا کا کوئی ہے ایسا انسان جو دکھائے کہ تیر لگا ہوا ہو جسم میں اور لوگ کہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نکال لینا، تکلیف نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہوں، پاس آگ لگی ہوئی ہو، پتہ ہی نہ ہو، اللہ اکبر، جب پوچھا جائے کہا کہ ہم تو جہنم کی آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، اس آگ سے ہمارا کیا تعلق؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کی شجاعت و بہادری کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ اگر اللہ کو تم نے اپنا بنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی کا خمیر کیسے اٹھا ہے۔ ابھی جب ہم علم کی بات کر رہے تھے اور ہمارے بزرگ بھائی فرما رہے تھے بسم اللہ کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ اگر میں بسم اللہ کی تشریح لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ بسم اللہ کی تشریح کے متعلق یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہر مشکل وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی انہی اوصاف کی بنا پر ان کو بھیجا
اگر فتح مکہ کے موقع پر کوئی خط چوری جا رہا تھا تو آپ نے علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا. واہ. اور جس جرأت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ خط نکلوایا وہ دنیا کے سامنے ہے کہ آپ ہی کی شجاعت تھی. مولانا روم علیہ رحمہ نے آپ کی شجاعت کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام قافلے کے ساتھ سفر پر ہیں, پانی ختم ہو گیا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. فرمایا کہ علی کو بلاؤ. واہ. فرمایا وہاں سے ایک آدمی 2 مشکیزیں پانی کے مالک کے لیے لے کر جا رہا ہے, اس کو میرے پاس لے آؤ. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب ایسے موقع پر کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ جاتے تو کوئی وہن دکھا دیتے, اس پر ترس آ جاتا, لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہماری کامیابی کے سارے راز رسول اللہ کی اطاعت میں ہیں. واہ واہ. ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے حکم کے آگے کائنات بھر سے بے نیاز ہو جاؤ, کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے. ہم آپ کی شجاعت کا ذکر کرنے لگتے ہیں. بدر میں آپ کی بہادری, 70 مارے گئے, ان میں سے آدھے آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے. ہم دیکھتے ہیں خندق کے موقع پر ابن عبد ود لہراتا ہوا, دندناتا ہوا خندق پار کر لیتا ہے, 200 آدمیوں کے برابر اکیلا. اس موقع پر حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب کرتے ہیں اور مرحب کو 2 ٹکڑے خیبر کے مقام پر جو ٹکڑے کیا تو اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بڑی اٹھنے کا بھی یہ نہیں, مارا علی کا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیبر کے واقعے کو سامنے رکھ کر فرماتی ہیں کہ جب علی کی سیف مرحب پر پڑی تو اس کے دانتوں کے ٹوٹنے کی کرکراہٹ میں سن رہی. ہائے 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 ہائے. آئیے ذرا آپ زہد و تقویٰ پہ بھی بات کر لیں مولا کائنات کے. ارے یہ تو شجاعت کے بہادری کے ایسے قصے کہ پوری رات گزر جائے گی, ختم نہ ہوں گے. زہد و تقویٰ, سخاوت. جنید بھائی, اس ہستی کے زہد کے لیے کیا جملہ جوڑ کے لاؤں کہ جس کے در کی خیرات کا نام زہد ہے, اور اس کے تقوی کا میں کیسے تعارف کرواؤں جس کے لیے رسول فرمائے کہ میں معراج پہ گیا ہوں اور وہاں مجھے علی کے 3 نام رب کی بارگاہ سے سنائی دیے گئے, اور ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ علی کو امام المتقین بنایا. اللہ اکبر. اللہ. اب چلتے ہیں سخاوت پر, تو اس گھر کی سخاوت جو امت سائل فلا تنہر والا گھر ہے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت کو قرآن نے بذات خود بڑی اہمیت دی. 3 آیات بالکل واضح علی پاک کی سخاوت کے تذکرے کے لیے. اللہ. ایک آیہ مبارکہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی خرچ کرتے ہیں, چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں, اعلانیہ بھی کرتے ہیں. علماء تفسیر متفق ہے یہ آیہ مبارکہ مولا علی کی شان میں نازل. اللہ اکبر. اللہ. ہر لمحے میں خرچ کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس سخیوں کے سخی امام کو عطا فرمائی. پھر وہ آیہ مبارکہ جو آپ ابتدا میں پڑھ رہے تھے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دنیا کا ہر سخی سخاوت کرتا ہے لیکن آرام سے بیٹھا ہو کرتا ہے, گھر میں کھڑا ہو کرتا ہے, دروازے پہ کھڑا ہو کرتا ہے. کائنات کا واحد سخی ہے جو حالت رکوع میں بھی سخاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر انہی کی سخاوت کی تعریف میں تو اللہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صاحبہ مال سے ہونا, مال کا ہونا اور سخاوت کرنا یہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. علی اس سخی کا نام ہے جو یہودی کے باغ کو پانی دیکھ کر اناج لے آتے ہیں, روزے کے ساتھ سارے گھر والے ہوتے ہیں, شام کو مانگنے والا مانگتا ہے. علی کی سخاوت اجازت نہیں دیتی کہ اس کو کہہ دیا جائے چلا جائے. ایک دن یتیم کو مل رہا ہے, ایک دن مسکین کو مل رہا ہے, ایک دن قیدی کو مل رہا ہے, تو رب پھر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ انا کے لیے نہیں کر رہے, میری رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ وہ سخی ہے. فائنلی اب چونکہ وقت سمٹ گیا, مولا کائنات کی شہادت کا موقع اور آپ کی وصیت اور نصیحتیں بہت مختصر وقت ہے, پریسائزلی ذرا اس کو بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی سیرت کا ہر رخ بڑا انوکھا ہے. شہادت کا واقعہ, پھر اس موقع پر آپ کا ایک پورا نظام, یہ بھی ایک بہت بڑے اسوہ کا درجہ رکھتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عمر نام کا بندہ ابن ملجم حمیری ثم الکندی, یہ خوارج کا ایک بندہ ہے جس نے منصوبہ بنایا کہ چونکہ خارجیوں کے ساتھ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار جنگ کی ہے جی جی تو ہم نعوذ باللہ ان کو درجہ شہادت تک لے جائیں. یہ پوری منصوبہ بندی کر کے وہ تلوار لے کر زہر میں بھگو کر وہ آتا ہے اور آپ کا جو دروازہ تھا اس دروازے کے پاس چھپ کر بیٹھتا ہے. جو ہی آپ اپنے گھر سے صبح کی نماز کے لیے قدم بہ رکھتے ہیں تو وہ آپ چونکہ لوگوں کو جگا بھی رہے ہیں بیدار کریں تو آپ کے سر کے سامنے سے وہ وار کرتا ہے تو آپ کے سر سے وہ خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور آپ کی لحیہ مبارکہ اور باڈی پر وہ خون آلود کے آثار ہوتے ہیں. آپ آواز دیتے تو آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد اور اسی وقت آپ پکار کے کہتے ہیں کہ میرے رب میں کامیاب ہو گیا. ہاں کامیاب ہو گیا, بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ ایک نعرہ لگاتا ہے لا حکم الا للہ ہے لیس لک ولاصحابک یا علیو. اے علی یہ حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے, آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا نہیں چلتا. وہ جو واقعہ تحکیم میں ثالثی کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس میں منافقوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم بے نقاب ہو جائیں گے, تو اس بے نقابی کی وجہ سے آپ کے اس معاہدے کو وہ ہدف تنقید بناتے تھے. بھئی وہ کام آپ نے کیونکہ جس کی وجہ سے خوارج کی نشاندہی بھی ہو گئی تو اس پر وہ نعرے لگاتا رہا. لیکن آپ نے جب وہ وصال کے لمحات قریب ہے اپنے بیٹوں کو بلایا. ان کے بیٹے پہلے بھی حالات بڑے سنگین ہیں, معاملات نہیں سلجھ رہے, میری وفات کو انارکی کا باعث نہ بنانا, بڑے صبر و تحمل سے رہنا. اس بندے نے ایک بار کیا ہے, اس کو بھی ایک وار سے مار دینا. اگر میں شہید ہو جاؤں, اگر میں بچ گیا تو پھر بعد میں اس کے معاملے کو میں طے کروں گا. ایک جملہ اور بولا اس کو بھی قید کر لو, لیکن قید کے دوران بد سلوکی نہیں کرنی, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. معاملات کو انتہائی عدل کے ساتھ مسئلہ نہ کرنا, اس کی ہر چیز نہ کاٹنا, میری وفات کو رد عمل نہ لینا. اگر جنید صاحب آپ اجازت دیں, اللہ اکبر, جس سنگینی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, دیکھیں حضرت علی کا کتنا خوبصورت پیغام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کو سب سے پہلے اگر کسی نے روکا ہے تو مولا کائنات نے, وہ مولا کائنات نے روکا ہے. چیزوں کو توازن کے ساتھ بڑے اعتدال کے ساتھ رکھنا, پھر اپنی اولاد کو بلا کر تقوی کی, نیکی کی, دینداری کی اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی. تو یہ آپ کا ایک بہت خوبصورت عمل تھا, بڑی طرز تھی, جو آپ کا یہ سیرت کا باب ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ. اور یہ 19 رمضان المبارک کا واقعہ ہے جب آپ کو ضرب لگی ہے, اور اس کے بعد 21 رمضان المبارک تو جو ہے آج آپ کی آج صبح جو ہے شہادت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات کے درجات کو بلند فرمائے اور کل بروز محشر مولا کائنات کا صدقہ تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے, جو ذکر کرنے والے ہیں, جو ذکر سننے والے ہیں. ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, آپ بھی سحری کیجئے, ہم بھی سحری کرتے ہیں. جن جن ممالک میں افطار ہو رہی ہے وہ افطار کریں. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو مجموعہ کلام بھی سنواتے ہیں. بس سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مجموعہ کلام آپ کو سنواتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آج چونکہ شہادت کا دن ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے, بہت ہی لاڈلے, اور حسنین کریمین علیہ السلام کے بابا جان سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار. یہ وہ محبتیں ناظرین اور وہ عقیدتیں ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں تو سرفراز کریں گی, آخرت میں بھی انشاءاللہ ممتاز کریں گی. مولا کائنات سے اور گھرانہ اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے, اور آج انشاءاللہ قوم عاد کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا. اور قوم عاد صاحب ایک ایسی قوم کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد طاقت سے نوازا, بے طاقت سے نوازا.
یعنی طاقت کا عالم یہ تھا صاحب کہ وہ میں نے آپ کو جیسے کہ وقفے سے قبل بتایا کہ ان کی جو منیمم ہائٹس تھیں ان لوگوں کی وہ 90 فیٹس تھیں اور جو میکسیمم ہائٹ تھی وہ 150 سے 200 فیٹ تھی. بلکہ ابھی آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نیشن آف آرٹ لکھیں, ان کے اسکیلیٹن باقاعدہ جو نکلے ہیں تو وہ اسکیلیٹن ایسے ہیں کہ جب اس کے پاس مطلب ان لوگوں کے سر کے پاس یعنی اس کے پاس جب آدمی کھڑا ہوا ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بونا جو ہے اس سر کے پاس کھڑا ہے. بہرحال آغاز کرتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام ناظرین عاد قبیلے سے ہیں اور اس قبیلے کو عاد اولا کہا جاتا ہے, جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے, اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہوئے. روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا, اسی لیے اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے, یعنی وہ ریکال کروا رہے ہیں, جس کا تمہیں علم ہے. اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر یا خوف ہوتا تو تم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں یوں بیان کیا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں, کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ناظرین عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی, جو ایک ریگستانی وادی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف میں اس طرح بیان ہوا, اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہ میں سے ہوں. ناظرین کرام, حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے, بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی, جیسا ظاہر ہے تمام قومیں کرتی رہیں, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی. ان کی عورتوں کو 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل کر دی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے 3 اشخاص قیل بن اشر, نعیم بن حزال اور مرثد بن سعد, یہ آپ پر ایمان لائے تھے مگر اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے باری باری اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم ان کو سمجھاؤ, جا کے ان کی کاؤنسلنگ کرو, ان کی ذہن سازی کرو. ان تینوں اشخاص کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مان لے اور سوچے گی کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں بھلائی ہوگی یقیناً. لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے مکمل طور پہ آری رہی. حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں اشخاص کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ, رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے الجھو نہ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زوردار بارش عطا کرے گا اور تم کثیر مال عطا کر دے گا, تمہارے بیٹے بھی ہو جائیں گے, تمہارے لیے بارش کی نہریں بھی بہا دے گا, اور بارش سے مطلب جو ہے وہ نہریں بھی بہہ جائیں گی اور باغات بھی بنا دے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ اس کی وجہ کیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتیں ضرور عطا فرماتا ہے, اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن انسان کی جو جبلت ہے نا, اس کی جو انسٹنکٹ ہے, اس کی جو فطرت ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور اس کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی, ان الفاظ کو قرآن کریم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 126 تا 134 میں یوں بیان کیا, سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے, اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے, اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو, سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو, اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو, اور اس نے تمہاری چوپائے جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی اور باغات اور چشموں سے بھی. ذہن میں رکھیں ناظرین, وہ جو پہاڑوں کو چیر کے گھر بناتے تھے وہ مطلب آدمی کی عقل سے ماورا بات ہے صاحب. آج بھی اس کی باقیات جو ہیں موجود ہیں. آپ اندازہ کیجئے صاحب, کوئی مشینری نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت اور قوت عطا کی تھی, باقاعدہ پہاڑوں کے اندر ان کے محل نما گھر بنے ہوئے تھے, اور عالم یہ تھا کہ وہ یعنی ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی
کہ عالم یہ تھا کہ وہ جو وینٹیلیشن کا بڑا اچھا نظام ہے وہ بھی ان پہاڑوں کے اندر ہوتا تھا. گرمی کے موسم کے اندر ان کو سردی محسوس ہوتی تھی, سردی کے موسم میں ان کو گرمی محسوس ہوتی تھی, اور انتہائی حسین و جمیل پہاڑ جو مطلب بنایا کرتے تھے, اور حسین و جمیل اس کے اندر محلات بنایا کرتے تھے. قوم عاد کے ناظرین جو چھوٹے سے چھوٹے قد تھے نا, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ 90 فیٹس کے قریب تھے, اور جو بڑے سے بڑے قد والے تھے وہ تقریباً 150 سے لے کے 200 فیٹ تک تھے. یعنی اس کی مثال میں یوں دوں کہ اگر آپ کوئی کوکونٹ ٹری دیکھتے ہیں یا کسی کھجور کا درخت دیکھتے ہیں, تو کھجور کے درخت کی یا کوکونٹ ٹری کی جو میکسیمم ہائٹ ہے وہ 100 فیٹس ہوتی ہے. آپ سوچیے وہ کتنا اونچا درخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا لمبا چوڑا بنایا تھا, اور عمریں بھی ان کی بڑی طویل ہوا کرتی تھی. اسی وجہ سے ناظرین وہ اپنے جسموں پر اور طاقت پر بہت گھمنڈ کیا کرتے تھے, اور اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے. وہی سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو کیا معلوم اصل طاقتوں کا مالک تو وہ ہے. بہرحال اس واقعے کو قرآن پاک نے ناظرین سورہ حامیم سجدہ میں اس کی آیت نمبر 15 میں اس طرح سے بیان کیا کہ پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی, اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. قوم عاد میں مشہور تھا کہ وہ بلندی پر بلند محل بنایا کرتے تھے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہو. کبر اور تکبر تھا نا, یہ کیونکہ بے فائدہ تھا اس لیے مطلب اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا گیا. ایک قول کے مطابق قوم عاد بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں, حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد تھا اور بے فائدہ تھا, کیونکہ ستاروں اور سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی. بادل وغیرہ کا چھا جانا بھی کبھی کبھی ہوا کرتا تھا, خصوصاً عرب کے شہروں میں تو بہت ہی کم واقع ہوتا تھا. اور ایک قول کے مطابق قوم عاد بلند برج بناتے تھے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول رہ سکیں, یعنی وہ کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے اور اس میں جو ہے باقاعدہ ملوث رہا کرتے تھے, یعنی عجیب کام ان کے ہوا کرتے تھے. ایک قول کے مطابق ناظرین قوم عاد ہر پہاڑ میں راستے پر مکان تعمیر کرتے تھے تاکہ چنگی حاصل کر سکیں. حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے قول کے مطابق قوم عاد بلند مقامات پر بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ وہ راستے سے گزرنے والوں سے مزاح کر سکیں, ان کا تمسخر اڑا سکیں اور انہیں تنگ کر سکیں. یعنی دیکھیے ذرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ عطا کیا تھا لیکن کام ایسے ان کے اوندھے سیدھے تھے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے اس واقعے کو سورہ شورى کی آیت نمبر 128 میں یوں بیان کیا, کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے. حضرت ہود علیہ السلام نے ناظرین قوم کو سمجھایا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے, حالانکہ دنیا جو ہے فانی ہے, اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ اور تم زمین پر پانی جمع کرنے کے لیے حوض بناتے ہو. ان افعال قبیحہ پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی مذمت کی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ کی کھلی مخالفت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ وہ آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اس قوم کی اس روش کو قرآن پاک نے سورہ اعراف کی 66 نمبر آیت میں بیان کیا کہ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے تھے کہا, اے ہود بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں. ناظرین کرام, حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن قوم نے ہمیشہ کجروی اختیار کی. اس واقعے کو قرآن کریم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں یوں بیان کیا, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. قوم عاد نے جواب دیا کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. قوم عاد کا یہ کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع و نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے, یہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پر تو یعنی عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیتے, اور بت پرستی کو نہ چھوڑنا بیسکلی ان کی عقل کے خلاف تھا جو خود ان کی حماقت کو مکمل طور پر واضح کرتا تھا. قوم عاد کا یہ کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ صرف ضد اور حسد و عناد کی بنیاد پہ تھا, ورنہ بظاہر ان سے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی. قوم کا یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں کی برائی تم بیان کرتے ہو, انہوں نے تمہیں معاذ اللہ دیوانہ بنا دیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تمہاری عقل کو ضائع کر دیا ہے, یہ بھی ان کی حماقت کو واضح کرتا تھا. اور ادھر یہ کہتے کہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں, اور ادھر کہتے کہ ہم بتوں یعنی ہمارے جو بتوں نے تمہیں مصیبت پہنچا دی ہے. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ یہ سارا قصہ جو ہے وہ
وہ چلتا رہا، اور قوم ہود علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو مطلب یوں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پر جھٹلاتی رہی۔ بہرحال پھر وہ عذاب کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر شدید عذاب نازل کیا، شدید عذاب نازل کیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 8 دن اور 8 راتیں روایتوں میں آتا ہے، اور 7 دن اور 7 راتیں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سا جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ شدید عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جن کو اپنی طاقت پر بڑا زام تھا، جن کو اپنے قد پر بڑا زام تھا، جن کو اپنی قوت پر بڑا زام تھا، جن کو اپنی یوں کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے محلات کے اوپر بڑا زام تھا، جن کو ناز تھا ان تمام پہاڑوں کے اوپر، جن کو چیر چیر کر وہ گھر بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شدید عذاب میں ان کو جکڑا، ایسے شدید عذاب میں ان کو جکڑا کہ ان کا نام لیوا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے متبعین تھے، جو ان کے فرما بردار تھے، جو ان کے فالوورز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو محفوظ رکھا۔ اور ان کی حالت یہ ہوئی ناظرین، یعنی اس حد تک شدید عذاب تھا، اس حد تک شدید عذاب تھا کہ وہ کھجور کے پیڑوں کی طرح زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ یعنی جس طرح سے کھجور کے پیڑ اور جس طرح کوکونٹ ٹریز گری ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح سے ان کی لمبی چوڑی لاشیں جو ہیں وہ گری ہوئی تھیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ اس سے پہلے ظاہر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ 3 سال تک قحط بھی رہا، بارش بھی روکی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلیوں کے ذریعے سے ان کو سارا یعنی بادل آئے، بادلوں نے جو ہے ان کو ایک انٹیمیشن دی کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنبھلنے کو تیار نہ تھے۔ بات ساری اتنی سی ہے صاحب، یہ جو طاقت اور قوت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی گرفت نہیں کرے گا یا اس کی تنابیں نہیں کھینچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنابیں کھینچ لیا کرتا ہے جو اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، اپنے اوپر غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو غرور سے، تکبر سے اور یہ جو بلا وجہ کی پھونپھاں ہوتی ہیں نا اس سے دور رکھیے۔ قوم عاد سے زیادہ طاقتور تاریخ کے اندر کوئی نہ تھا، بڑے بڑے قد تھے اور صدیوں پہ محیط ان کی عمریں تھیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا صاحب؟ آج وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ وقت کی کمی، ورنہ میں ضرور آپ کو اس کی مزید تفاصیل بتاتا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام میں افطار کے وقت آپ سے 4 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔